السلام علیکم، میں ہوں محمد شاذیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کائناتی گفتگو۔ اس گفتگو کے اندر ہم فروری 2020 کا جو رسالہ آیا ہے گلوبل سائنس، اس کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس رسالے میں کیا کچھ ہے آپ کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ رسالہ جتنے بھی گلوبل سائنس کے پچھلے جو 3-4 شمارے پبلش ہو چکے ہیں ری لانچنگ کے بعد، ان میں سب سے کمال کا رسالہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، کیونکہ اس کے اندر معلومات کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ لے آؤٹ کے لحاظ سے اور اوور آل پرنٹنگ کے لحاظ سے یہ بہت منفرد اور کمال کا ایڈیشن جو ہے چھاپا ہے، جس پہ علیم بھائی اور گلوبل سائنس کی پوری ٹیم جو ہے مبارکباد کے حقدار ہے۔ ابھی ہم اس کے متعلق جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مضامین موجود ہیں اور آپ کو کیا کچھ پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے تو ایک نظر ڈالی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے صفحے پہ نسخہ کیمیا ہے، جس کے اندر قرآن حکیم کی روشنی میں سائنس کو بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کون سے سائنسی یا قدرتی مظاہر ایسے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی جن کا ذکر ملتا ہے، اور سائنس بھی ان پہ آج کل ریسرچ کر رہی ہے۔ اس مرتبہ جو ہے زمین کے متعلق نسخہ کیمیا کے اندر علیم بھائی نے کافی زبردست ایک آرٹیکل لکھا ہے، جس کے اندر زمین کیسے پہلے مردہ تھی اور کیسے ایک اب زندہ جیولوجیکلی ایکٹیو ایک سیارہ بن چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی سیارہ جیولوجیکلی ایکٹیو نہ ہو تو اس پہ لائف کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے مارس ہے، مارس کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت جیولوجیکلی ایکٹیو نہیں ہے۔ وہاں پہ کبھی پہلے پانی ہوا کرتا تھا، پہلے وہ زمین جیسا کوئی سیارہ تھا، لیکن اب وہاں پہ نہ زندگی ہے، نہ ہی وہ کوئی جیولوجیکلی ایکٹیو سیارہ ہے جسے مردہ سیارہ کہتے ہیں۔ پہلے زمین بھی ایک ایسا مرحلہ زمین پہ گزرا ہے آج سے تقریباً 4 ارب سال پہلے، جب زمین پر لائف سسٹین نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں پہ پگھلی ہوئی حالت میں زمین موجود تھی۔ تو کس طریقے سے زمین جو ہے مردہ حالت سے زندہ حالت میں آئی، تو اس نسخہ کیمیا کے اندر بڑی ہی خوبصورتی کے ذریعے علیم بھائی نے اس چیز کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلے صفحے پہ چلیں، جو صفحہ نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 2 پہ جو مضمون ہے وہ ہے پاکستان میں سائنسی جنگ۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں سائنس کے متعلق کوئی آرٹیکل لکھتا ہوں، کوئی پوسٹ لکھتا ہوں، تو مجھے طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے ملحد تک جو ہے سوچا گیا کہ جو پڑھنے والے تھے وہ سمجھتے تھے شاید یہ ملحد ہے، لیکن بعد میں کچھ میرے آرٹیکلز انہوں نے پڑھے تو انہوں نے مجھ سے پھر سوال کیا کہ نہیں، ہم آپ کو جو ہے ملحد سمجھتے تھے، لیکن آپ تو مذہب پسند ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ چیز جو سب سے زیادہ ہمیں موسٹ کامن دیکھنے کو ملتی ہے، کوئی سائنس کی بات کرے تو اس پہ شک کی انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر سائنس پہ بات کرنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ جو ہے شک کیا جا سکے؟ تو پاکستان میں سائنسی جنگ آزادی ایک بڑا اہم مضمون ہے جو خرم شہزاد صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے اندر سائنس کو درپیش مشکلات کے حوالے سے خرم شہزاد صاحب نے بات کی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں، جو صفحہ نمبر 3 ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ ایک فہرست موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس رسالے کے اندر کیا کچھ ہے۔ اچھا، اس رسالے کی جو سب سے خاص بات یہ ہے وہ یہ تھی کہ اس کا جو مین جو اس کا موضوع تھا وہ تھا 19، 20 اور 30۔ اب 19 کیا ہے؟ 19 تھا 2019 کی 19 بڑی خبریں، جن کو میں نے، علیم بھائی نے اور سہیل یوسف صاحب نے، ہم تینوں نے مل کے یہ مرتب کی۔ 2019 کی جو بڑی سائنسی خبریں تھیں ان کو ہم لوگوں نے اس کے اندر جگہ دی، اور ہم نے ایک آپ سمجھے کہ چند صفحات میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ 2019 جو ہے وہ سائنس کے لیے کیسا سال ثابت ہوا۔ اس کے اندر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک ہول کی پہلی تصویر آئی تھی۔ پاکستانی ڈاکٹر جو نذیر ہیں، ڈاکٹر نذیر خواجہ، انہوں نے انسیلاڈس پہ جو ہے زندگی کی جھلک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دریافت کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا نے چاند کے اوپر اپنا ایک مشن بھیجا تھا جو کریش ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو کچھ فلکیات سے متعلق مین سائنسی خبریں تھیں وہ میں نے اس کے اندر کوٹ کی۔ علیم بھائی نے بھی بہت سی سائنسی خبریں کوٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل یوسف صاحب نے بہت زبردست سائنسی خبریں اس کے اندر کوٹ کی ہیں، جس میں گوگل کے حوالے سے بھی کافی کچھ ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے جنگلی حیات، اس کو بھی ہم نے کور کیا اس کے اندر 2019 کی 19 بڑی خبروں کے اندر۔ اس کے بعد جو اگلا جو سب سے ٹف جو 2 چیزیں تھیں وہ تھی 2020 کی
20 بڑی ایجادات جو 2020 میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور 2030 یعنی جو ابھی جو 2030 کی جو دہائی چل رہی ہے، اس کے اندر جو 30 بڑی سائنسی ایجادات کون سی ایکسپیکٹڈ ہیں، اس کو کور کیا ہے ندیم رزاق کوہارا صاحب نے۔ ندیم بھائی، میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی مشکل موضوع بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو قلم بند کیا، اور یقین جانیں یہ مضمون پڑھ کے دل خوش ہو گیا، اور کہ اتنا طویل مضمون، اور کہیں پہ بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ بھئی بندہ تھک جائے یا بور ہو جائے، لیکن بہت خوبصورت جو ہے آپ نے یہ مضمون قلم بند کیا۔ اس کے بعد الجیریا کے ایک سائنسدان ہے ڈاکٹر نزال قصوم، یہ لاہور آئے ہوئے تھے، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ تو جو سائنشیا میگزین کی ہیڈ ہیں صادقہ خان، انہوں نے ان کا ایک انٹرویو قلم بند کرایا محمد عبداللہ خان کے ذریعے، اور وہ مضمون اس مرتبہ ٹائٹل کا حصہ بنا ہے ہمارے گلوبل سائنس فروری 2020 کے ایڈیشن کا۔ اسے پڑھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ عالم اسلام کیسے پہلے سائنس کے اندر آگے تھا، اور ہماری کیا وجوہات ہے کہ ہم سائنس کے اندر پیچھے رہ گئے، تو یہ ڈاکٹر نزال قصوم نے اس کے اندر بہت خوبصورتی سے بتایا ہے، اور بہت خوبصورت یہ انٹرویو ہے، اس کو لازمی آپ پڑھیں، اس کو یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ ایک ملحد ہیں مارک ایلبرٹ، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ کیا سائنس خدا کو رد کر سکتی ہے۔ یہ سائنٹیفک امریکن کے اندر بہت بڑے معتبر رسالہ ہے، اس کے اندر یہ مدیر رہے، اور بہت بڑا نام ہے سائنس فکشن رائٹنگ میں ان کا۔ تو انہوں نے کچھ دن پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کا ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، اور علیم بھائی نے اس ترجمے کو مزید نوک پلک درست کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا۔ تو اس مضمون کو آپ پڑھیے گا، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیسے مارک ایلبرٹ جو ہیں یہ کیسے ایک ملحد سے مذہب کی طرف گامزن ہوئے، انہیں کیسے یہ پہلے مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور بعد میں جب یہ سائنس کو پڑھنا شروع ہوئے، ان کو سمجھ آنا شروع کہ ہم خدا کو جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ ہم سائنس کی مدد سے ہم اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوانٹم تھیوری کیسے ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہے، کوانٹم فزکس، اور اس کے علاوہ انہوں نے سائنس کے حوالے سے اور بھی بہت سے خدا کے حق میں دلائل دیے، اور یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے جو انہوں نے لکھا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ تک پہنچا سکوں، تو اس کو آپ لازمی پڑھیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ اس کے بعد انسانی نفسیات پہ وقار احمد شیخ صاحب ہیں، جین ایڈیٹنگ کے حوالے سے انس محزم صاحب ہیں، زغم قدیر صاحب نے بڑا ہی زبردست مضمون لکھا ہے، یہ جنگلی حیات کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس پہ وہارام باقر صاحب کا بہت خوبصورت مضمون ہے۔ وہارام باقر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت رائٹنگ ہے ان کی، بہت پیارا لکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ وہارام باقر صاحب کو لازمی جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد سلیمان جاوید صاحب ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے بڑا پیارا مضمون لکھا ہے۔ اب یہاں سے گلوبل سائنس جونیئر شروع ہو جاتا ہے جو 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ بہت سے رائٹرز ہیں جس میں اسامہ زاہد صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، فرحان اشرف صاحب ہیں، اعزاز صاحب ہیں، زاہد ارائز صاحب ہیں، اور میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جس میں میں نے بتایا تھا ستارے کیسے مرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ستارے بھی مرتے ہیں، ستارے کیسے مرتے ہیں، مر کے کون سے ستارے بلیک ہول میں چینج ہوتے ہیں، کون سے ستارے نیوٹران سٹار میں چینج ہوتے ہیں، کون سے ستارے وائٹ ڈوارف میں چینج ہوتے ہیں، ہمارا جو سورج ہے اس کی موت کیسے ہوگی، یہ چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندر قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس مضمون کو جتنا آسان الفاظ میں لکھا جا سکے وہ لکھوں، کیونکہ اس کے اندر یہ بیسیکلی لکھا گیا ہے بچوں کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ بلیک ہول کا کانسیپٹ، نیوٹران سٹار کا کانسیپٹ، وائٹ ڈوارف کا کانسیپٹ یہ لازمی کلیئر ہوگا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا اس سے 4.5 ارب سال بعد اگر ہمارا سورج مرتا ہے تو اس کی طبعی موت کس طرح کی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بیٹل جیوس جو ستارہ ابھی پھٹنے کے قریب ہے تو وہ کس طرح سپر نووا ہو کے پھٹے گا۔ بیٹل جیوس ستارے کے بارے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ بیٹل جیوس جو ستارہ ہے یہ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اگلے 1 لاکھ سال کے اندر اندر پھٹ جائے گا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ابھی پھٹتا ہے یا اگلے سال پھٹتا ہے یا کل پھٹتا ہے یا پھر 1 لاکھ سال بعد پھٹتا ہے، لیکن ہماری جو کیلکولیشنز ہے اس کے حساب سے وہ
اگلے 1 لاکھ سال میں پھٹے گا۔ آج سے 1000 سال پہلے ایک ستارہ پھٹا تھا 1006 عیسوی کے اندر، تو ابن سینا نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس کو ستاروں کا ستارہ قرار دیا تھا۔ تو وہ رات کی روشنی کے اندر اتنا واضح ستارہ تھا، نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ جیسے رات کو آسمان پہ کوئی چاند دکھائی دے رہا ہو۔ تو بیٹل جیوس کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر پھٹ جاتا ہے تو آپ کو رات کو آسمان پہ 2 چاند دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اماوس کی رات ہوگی، یعنی چاند کی آخری تاریخیں ہوں گی، چاند جس میں سورج کے ساتھ ساتھ طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو ان راتوں میں چونکہ چاند آسمان پہ موجود نہیں ہوتا تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، جسے ہم اماوس کی رات کہتے ہیں۔ اگر بیٹل جیوس اس دوران پھٹے گا تو ہمیں رات کو اتنی زیادہ روشنی دکھائی دے گی، اور یہ 3 مہینے تک رہے گی، اور یہ اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ ہم اس روشنی میں زمین پر اپنا سایہ پڑتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی کمال کا منظر ہوگا۔ میں تو دعا کروں کہ ہماری لائف کے اندر اس طرح کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملے، کیونکہ یہ بہت ریئر منظر ہے اور کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹل جیوس پھٹے گا تو آپ سب نے تیار رہنا ہے آسمان پہ 2 چاند دیکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی 64 پیجز پر مشتمل گلوبل سائنس ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو رسالہ ہے لازمی آپ خریدیں گے۔ اس کا خریدنے کا طریقہ کار میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، یا آپ گلوبل سائنس کا پیج وزٹ کریں گے، وہاں سے بھی آپ کو اس کی معلومات مل جائیں گی کہ یہ کیسے آپ خرید سکتے ہیں۔ بہت منفرد رسالہ ہے، بہت خوبصورت رسالہ ہے، لازمی اس کو خریدیے، اس کو آرڈر کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بچوں کے دماغ سے بچپن میں ہی کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو آگے بڑھ کے ان میں سے بھی کوئی آئنسٹائن، کوئی نیوٹن، کوئی ابن الہیثم، کوئی بہت کمال کے سائنٹسٹ ہمارے ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ فلکیاتی گفتگو پسند آئی ہوگی، جس کے اندر ہم لوگوں نے گلوبل سائنس کا فروری 2020 کا شمارہ ریویو کیا ہے تھوڑا سا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ جلد ہی کسی ڈاکومنٹری میں یا کسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔